كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hope you will be fine at your home and today we are going to present another episode of سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کی گفتگو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ایک غزوہ بنی نذیر پیش آیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا کہ جو ہے وہ ایک صحابی رسول نے دو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا تھا جن کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امان تھی اور ان کی دیت دینا تھی اور دیت ایک بڑی مقدار میں تھی. اور جو اہل یہود تھے بنی نذیر تھے معاہدے کی روح سے ان پہ جو ہے وہ لازم تھا کہ وہ دیت میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی معاملے میں بنو نذیر کے پاس گئے, یہودیوں کے قبیلے کے پاس گئے اور ان کے مجلس میں گئے. تو بنو نذیر اگرچہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ احد ہوا تو جو یہود تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد ان کی جو آتش انتقام تھی وہ زیادہ بڑھ گئی تھی اور بیر مونا اور اس کے بعد رجی کے حادثات پیش آنے کے بعد یہ اور زیادہ جو ہے وہ پھدک رہے تھے, اچھل رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے دیت میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو کہنے لگے کہ آپ لوگ بیٹھیے, ہم آپ کے لیے جو ہے وہ دیت کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اٹھ کے اور بات چیت کرنے لگے. اس دوران میں ان پر شیطان حاوی ہو گیا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی موقع پہ معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے. تو ایسے میں جو ہے وہ ان میں سے بعض افراد نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ بلند جگہ سے ایک چکی کا پارٹ گرا دیتے ہیں. تو ایسے میں یہ بات پیش آئی کہ کون بندہ یہ کام سر انجام دے گا. تو ایک آدمی عمر بن جہاش اس کام کے لیے تیار ہوا. سلام بن مشکم یہ ایک یہودی تھا, اس نے سب کو منع کیا کہ تم لوگ یہ کام مت کرو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری اس حرکت کی اطلاع اللہ کی طرف سے دے دی جائے گی. لیکن وہ باز نہیں آئے اور اپنی اس کری حرکت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور جو ہے وہ مدینہ کا رخ کیا. پیدل تیز تیز چل رہے تھے. باقی صحابہ کرام بھی ساتھ آ کے ملے اور پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی حرکت کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم لوگ بنو نذیر کے پاس جاؤ اور ان کو 10 دن کا جو ہے وہ نوٹس دو کہ تم 10 دن یہاں رک سکتے ہو. 10 دن کے بعد تم میں سے جو بندہ جو ہے وہ یہاں سے نہیں گیا اور یہاں نظر آ گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب یہ نوٹس ان کو ملا تو جو عبداللہ بن ابی منافق تھا وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارے جو دوسرے قبائل ہیں بنی نذیر, بنو غطفان, وہ تمہارے ساتھ ہوں گے, تمہارا ساتھ دیں گے. اگر یہ لوگ مسلمان تم پر چڑھائی کریں گے تو ہم تمہارا دفاع کریں گے, ان سے لڑائی کریں گے. تو ایسے موقع پہ یہود نے اور صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے جانے سے جو ہے وہ صاف جواب دے دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بہت ہی زیادہ نازک موڑ پہ تھی. غزوہ احد ہو چکا تھا, کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد کے 2 واقعات میں کئی صحابہ شہید ہو چکے تھے. بنو نذیر کے ساتھ لڑائی کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لڑائی میں, جنگ میں وہ بہت زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے والے تھے. اسلحہ ان کے پاس ہر طرح کا تھا, جدید اسلحہ تھا. ادھر سے منافقین بھی ان کے ساتھ ملنے والے تھے اور دیگر 2 جو قبائل تھے یہود کے, بنو غطفان اور بنو قریظہ, اگر وہ بھی ان کے ساتھ ملتے تو ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی. لیکن
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ان کے خلاف لڑائی کا حکم دیا، اور جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ نکلے، اور بنو نذیر کے جو قلعے تھے، ان کے گھر تھے، ان کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، اور تمام بنو نذیر کے لوگ اپنے گھروں میں، اپنی گھڑیوں میں، اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے، اور وہاں سے جو ہے وہ تیر برساتے رہے، پتھر برساتے رہے۔ اور مسلمان جب حملہ کرنے لگتے تو جو درخت تھے وہاں بنو نذیر کے لگے ہوئے تھے وہ آڑ بنتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں آیت نازل فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم جو درختوں کو کاٹ رہے تھے اور ان کو جڑوں سے اکھیڑ رہے تھے اور کئیوں کو چھوڑ رہے تھے، تو یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا تو اس کے بعد نہ جو منافقین تھے ان کو ان کا ساتھ دینے کی جرت ہوئی، نہ بنو غطفان آئے، اور نہ ہی جو ہے وہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ تو اس طرح جو ہے وہ بنو نذیر جب ان کا کوئی بھی ساتھ دینے نہیں آیا اور محاصرہ جو ہے وہ طول پکڑ گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جلاوطنی کی بات کو جو ہے وہ شرف قبولیت بخشا، اور ان سے کہا کہ تم لوگ جتنا سامان چاہتے ہو اپنے اونٹوں پر لاد کے لے جاؤ، سوائے اسلحے کے۔ اسلحہ تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کے علاوہ تم اپنے ساتھ جو بھی سامان لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ تو اس کے بعد جتنا ان کو ٹائم دیا گیا، جتنے دنوں کا، ان دنوں میں انہوں نے اپنا بہت سارا سامان اپنے اونٹوں پہ لادا اور جو ہے وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے، اپنی جو ہے وہ چھتوں کا جو سامان تھا کوئی بھی وہاں نہیں چھوڑا، اسلحے کے سوا باقی تمام چیز سمیٹ سمٹا کر اونٹوں پہ لاد کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور حیی بن اخطب جو کہ ان کا سردار تھا، وہ اور سلام بن ابی الحقیق، ان دونوں نے جو ہے وہ خیبر کا رخ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ شام میں چلے گئے، اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ بہت سارا ساز و سامان، اسلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اور چونکہ یہ مال فے تھا، اور مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے حاصل ہوتا ہے، اور مال فے پہ جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا اختیار تھا کہ وہ اس مال فے کو جو ہے وہ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل ہونے والے تمام مال کو، اسلحے کو جو ہے وہ جو مہاجرین اولین تھے ان میں تقسیم فرمایا، اور بعض چند ایک جو انصاری صحابی تھے، ایک یا دو، ان میں بھی کچھ اسلحہ تقسیم فرمایا، اور باقی سارا کا سارا اسلحہ مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ اور اس طرح جو ہے وہ بنو نذیر کا قصہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے صاف ہو گیا، ان کا پتہ کٹ گیا، اور کچھ لوگ خیبر میں گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دیگر مختلف جگہوں پہ جا کے پھیل گئے اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ تو غزوہ بنی نذیر کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے غزوہ خندق کا۔ بڑا ہی ایک شاندار موقع ہے، شاندار جنگ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کا تذکرہ، اس کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔